بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سفر کے حوالے سے بات کریں گے۔ سفر کا مہینہ، اس میں بہت سی من گھڑت باتیں عوام میں مشہور ہیں کہ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس میں بڑی تیرہ تیزی ہوتی ہے اور اس میں برتن ٹوٹتے ہیں، اور اس کے آخری بدھ کو لوگ سیر کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چوری بنا کر کے تقسیم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں تو 9,20,000 صرف سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر میں 3,00,000 بلائیں سارے سال کی اسی میں نازل ہوتی ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ایک اور حدیث، ایک اور روایت جو من گھڑت ہے، حدیث نہیں ہے، وہ بھی سنا کر کے تو ان ساری باتوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وہ من گھڑت روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے مہینے ختم ہونے کی خوشخبری سنائی، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس روایت پر لکھا، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی جس روایت کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آئیے ایک اور حدیث میں اس حوالے سے آپ کو سناتا ہوں، بلکہ مسلم شریف نے تو پورا باب قائم کیا، اور اسی حدیث کو بخاری میں بھی روایت کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ادوا ولا طیر ولا سفر ولا ہام، کہ یہ جو ایک سے دوسرے کو بیماری یعنی متعدی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بدشگونی، یہ جو پرندوں سے یا مختلف چیزوں سے لی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل اس مہینے کی وجہ جو تسمیہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ جس وقت حرمت والے مہینے گزرتے تھے، آپ کو پتہ ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان کیا، ان میں ایک محرم ہے۔ اس میں وہ لوگ اپنے کبھی کام چھوڑ دیتے، ڈاکہ زنی، چوری اور یہ اس قسم کی ساری باتیں چھوڑ دیتے، اور محرم کے بعد جب سفر میں لوگ سفر کرتے تو ڈاکو ڈاکے ڈالتے اور چیزوں کو لوٹ لیتے، اور اسی طرح ان کی جمع پونجی صفر ہو جاتی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اسی وجہ سے سفر رکھا گیا، یا یہ ہے کہ پھر لوگ ڈر اور خوف سے اس مہینے میں سفر نہ کرتے، تو اس لیے اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اس کی وجہ تسمیہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ باتیں جو سفر کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ دور جاہلیت کے اندر تو بعض اوقات بت پرستی کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے کہ ہمارے معبودوں نے یعنی بتوں نے اس مہینے کو آگے کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا۔ بعض اوقات سال میں 2 دفعہ وہ سفر کا مہینہ اختیار کر لیتے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا سفر، یہ سفر کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یا اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، بچی کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس میں آزمائشیں اترتی ہیں، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ آخری بدھ کو سیر کرتے ہیں اور پتہ نہیں چوری تقسیم کرتے ہیں، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح باقی مہینے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی ہے۔ بلکہ ایک روایت میری نظر سے یہ بھی گزری کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نکاح ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، وہ بھی سفر کے مہینے میں ہوا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات جانیے کہ سفر کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا سفر، یہ جو
جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ولا ہاما، بعض پرندوں سے وہ لوگ بدشگونی لیتے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آج بھی ہمارے بعض علاقوں میں اگر بلی آگے سے گزر جائے تو کہتے ہیں جی یہ سفر اچھا نہیں ہے، اگر فلاں پرندہ کالے رنگ کا جی آ گیا تو فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے۔ سفر کے حوالے سے جتنی بھی باتیں من گھڑت ہیں، اللہ تعالیٰ ان بدعات سے، ان خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔